یہ بات ہے سن 1492 کی، جب مشہور ایکسپلورر کرسٹوفر کولمبس سمندر کے اس حصے سے گزر رہا تھا جسے آج برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کولمبس نے برمودا ٹرائنگل میں کچھ عجیب باتیں نوٹس کیں، جیسا کہ اس نے دیکھا کہ سمندر میں کوئی آگ کا گولا آ کر گرا ہے۔ اس نے یہاں کچھ عجیب قسم کی روشنیاں بھی دیکھیں۔ اس جگہ سمندر کا پانی بہت اونچائی پر جا رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب برمودا ٹرائنگل کے بارے میں دنیا کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں عبدال's وائس، عبدل کی آواز میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل عبدال's وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ برمودا ٹرائنگل میں ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں کے غائب ہونے کے بے شمار پراسرار قصے اور کہانیاں یقیناً آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنی ہوں گی۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو بحر اوقیانوس میں واقع ہے۔ یہ فلوریڈا سے برمودا آئلینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ایک تکون کی شکل میں لگتی ہے، اسی لیے اسے برمودا ٹرائنگل کہا جاتا ہے۔ اس بننے والے تکون کا کل ایریا تقریباً 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ 1881 کی بات ہے جب ایک بحری جہاز انگلینڈ سے امریکہ کی جانب جا رہا تھا۔ جب یہ برمودا ٹرائنگل کی حدود سے گزرا تو اس بحری جہاز میں سوار لوگوں نے کچھ عجیب دیکھا۔ انہوں نے یہاں ایک اور بحری جہاز کو دیکھا جو بالکل خالی تھا۔ کچھ لوگ اپنے بحری جہاز سے اس بحری جہاز میں چلے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور اسی وقت وہاں ایک زبردست طوفان آ گیا جس کی وجہ سے یہ دونوں بحری جہاز الگ ہو گئے۔ اگلے دن جب طوفان ختم ہوا تو اس دوسرے بحری جہاز میں جو لوگ گئے تھے وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ عین ممکن ہے کہ وہ لوگ طوفان کی وجہ سے سمندر میں گر گئے ہوں، لیکن برمودا ٹرائنگل جس واقعے کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہوا وہ واقعہ مارچ 1918 میں پیش آیا۔ یہ بات ہے 4 مارچ 1918 کی۔ امریکن نیوی کا ایک بحری جہاز سائیکلوپس جو کہ بالٹیمور شہر سے برازیل کے لیے جا رہا تھا۔ اس بحری جہاز کو برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنا تھا۔ یہ امریکن نیوی کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ یہ بحری جہاز 550 فٹ لمبا اور اس میں تقریباً 306 لوگ سوار تھے۔ اس بحری جہاز کی جانب سے آخری میسج جو ملا تھا وہ تھا کہ موسم بہت اچھا ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس بحری جہاز اور اس میں سوار لوگوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اتنا بڑا امریکن نیوی کا بحری جہاز آخر گیا تو گیا کہاں۔ 1941 میں 2 مزید بحری جہاز برمودا ٹرائنگل میں غائب ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام USS پروٹیس تھا اور اس میں تقریباً 58 افراد سوار تھے۔ اس وقت تک دنیا میں برمودا ٹرائنگل کے متعلق باتیں تو ہوتی تھیں، لیکن ان تمام حادثوں کا ذمہ دار سمندری طوفان کو قرار دیا جاتا تھا۔ لیکن 1945 میں ایک اور پراسرار واقعہ پیش آیا۔ 5 دسمبر سن 1945 کو 2:10 دوپہر پر جب امریکن نیوی کے 5 ٹورپیڈو بامبر طیارے اپنے 3 گھنٹے کے روٹین مشن پر فلوریڈا سے پرواز کرتے ہیں۔ ان جہازوں پر 14 لوگ سوار تھے۔ اس اڑان کو فلائٹ 19 کہا جاتا ہے۔ یہ جہاز برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی US نیوی کے ریڈار سے اچانک غائب ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک ساتھ۔ چونکہ اس وقت جنگ عظیم دوم کو ختم ہوئے چند ہی مہینے گزرے تھے، اسی وجہ سے US نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش کے لیے ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اس طرح نہ ہی کبھی ان 5 طیاروں کا پتہ چل سکا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا کوئی پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائنگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ 2015 میں الفارو نامی کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہی تھی جو 1 اکتوبر 2015 کو ریڈار سے غائب ہو گئی۔ US کوسٹ گارڈز اور ایئر فورس نے ایک کمبائنڈ سرچ آپریشن کیا اور پورے 1 مہینے کی تلاش کے بعد
ایل فارو کا ملبہ سطح سمندر سے 15,000 فٹ گہرائی میں پایا گیا۔ اس بحری جہاز کے کپتان سے جب آخری بار رابطہ ہوا تھا تب ایسا لگ رہا تھا کہ بحری جہاز میں پانی بھر چکا ہے اور وہ ایل فارو سے ہونے والا آخری رابطہ تھا۔ 23 فروری 2017 کو ترکش ایئر لائن کا ایک جہاز فلائٹ TK-183 کیوبا کے شہر ہوانا میں لینڈ کرنا تھا۔ یہ راستہ برمودا ٹرائنگل سے ہو کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس فلائٹ کو برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنا تھا۔ جب یہ جہاز برمودا ٹرائنگل کے قریب پہنچا تو اس جہاز کے کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور بتایا کہ جہاز بالکل غیر معمولی برتاؤ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے جہاز کو ہوانا کے بجائے جویلس ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا اور 440 افراد جو کہ اس جہاز میں سوار تھے ان کی جان بچا لی۔ اس طرح کے کئی پراسرار واقعات برمودا ٹرائنگل کی حدود میں پیش آ چکے ہیں۔ ان میں سے کئی واقعات رپورٹ ہوئے اور کئی ایسے واقعات بھی ہیں جو کبھی رپورٹ ہی نہیں ہوئے۔ 1967 میں کرسمس والے دن ایک امریکن بزنس مین جس کا نام براک تھا، شہر کی روشنیوں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اپنی وچ کرافٹ نامی لگژری کیبن کروز میں میامی کے ساحل کی سیر کو نکلا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بیچ گارڈز کو براک کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ اس کی یاٹ کسی سخت چیز سے ٹکرائی ہے۔ لیکن جب گارڈز وہاں پہنچے تو نہ ہی انہیں کوئی یاٹ ملی اور نہ ہی براک کا کوئی نام و نشان تھا۔ نہ جانے براک کی یاٹ سمندر کی کون سی چیز سے ٹکرائی تھی، یہ راز بھی براک کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پانی کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ برمودا ٹرائنگل کی رونگٹے کھڑے کر دینے والے پراسرار واقعات ہر نئے واقعے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں، اور ہر بار کی طرح ان پراسرار واقعات کی وجہ کو تلاش کرنے کے لیے سائنسدانوں کی کھوج پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بار سائنسدانوں نے کچھ ایسے ٹھوس ثبوت اکٹھا کیے ہیں جن سے لگتا ہے کہ شاید واقعی برمودا ٹرائنگل کا معمہ بالآخر حل ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو کے امریکن سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے سیٹلائٹ سے برمودا ٹرائنگل کی کڑی جانچ کی، جن سے ان کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو شاید آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر کچھ اس طرح کے بادل بن رہے ہیں جو نہ ہی گول ہیں اور نہ ہی اسکوائر، بلکہ انہوں نے غیر معمولی ہیگزاگون بادلوں کا ایک سلسلہ دیکھا جن کا سائز تقریباً 88 کلومیٹر جتنا بڑا تھا۔ ایکسپرٹس ٹیم کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ بادل کوئی عام بادل نہیں بلکہ یہ ایئر بورن کلاؤڈز ہیں، یعنی جب یہ عجیب قسم کے بادل بنتے ہیں تو ان کے نیچے بہت ہی تیز ہوا کے جھونکے چلتے ہیں جن کی رفتار 250 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ ہوا کے ان جھونکوں کی یہ رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ نہ ہی کوئی ہوائی جہاز اس میں آسانی سے اڑ سکتا ہے، اور جھونکوں کی وجہ سے پانی میں موجود جو لہریں بنتی ہیں نہ ہی ان میں کوئی بڑے سے بڑا بحری جہاز تیر سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شاید برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے حادثات کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹ کوسٹ گارڈز کا یہ ماننا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کی حدود میں بحری جہازوں اور طیاروں کی بھاری آمد و رفت کی وجہ سے اس حدود میں ایسے حادثات ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر کے اس حصے میں اکثر و بیشتر سمندری طوفان آتے رہتے ہیں جو کہ ان حادثات کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ WWF یعنی ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نے 2013 میں شپنگ کے لیے دنیا کے 10 خطرناک ترین سمندر کی لسٹ شائع کی تھی، جن میں برمودا ٹرائنگل کا نام ہی نہیں تھا۔ اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو ان سب پراسرار واقعات کا برمودا ٹرائنگل سے کوئی واسطہ نہیں۔ برمودا ٹرائنگل بھی باقی جگہوں کی طرح سمندر کا ایک حصہ ہے، اور یہاں پر بھی ویسے ہی حادثات ہوتے ہیں جیسا کہ سمندر کے باقی حصوں میں پیش آتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے حادثات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ فلائٹ ریڈار ویب سائٹ کھول کر دیکھیں گے تو اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں برمودا ٹرائنگل کے اوپر ہوائی جہاز پرواز کر رہے ہوں گے۔ برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے حادثات کا اس حصے سے کوئی تعلق نہیں،
لیکن اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر جو کرسٹوفر کولمبس نے آگ کا گولا پانی میں گرتے ہوئے دیکھا وہ کیا تھا؟ اس کا جواب بھی سائنسدان کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس نے اصل میں ایک میٹیورائٹ کو دیکھا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل عبد الوائس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے ہر ہفتے اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔